یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 اور 204 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور جب آپ لے کر نہ جائیں ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں چھانٹ کر نہیں لائے آپ اپنی طرف سے؟ تو آپ کہہ دیجئے میں تو اس حکم پر چلتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے آتا ہے، اور یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مذکورہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق، رسول برحق ہونے کا ثبوت اور مخالفین کے شبہات کا جواب فرمایا گیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حوالے سے معجزات دیے جاتے ہیں، اور یہ معجزات ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے صادر نہیں ہو سکتے، دوسرے باوجود کوشش کے وہ افعال نہیں کر سکتے۔ اس لیے معجزات کہا ہی ایسے کاموں کو جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے عام لوگ عاجز ہوں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی تائید، حمایت اور نصرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے معجزات ان کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے گئے، اور واضح معجزات، اور اتنے معجزات کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح احادیث اور روایات میں موجود ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے۔ علماء و مفسرین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات کہ جو اس وقت کے منکرین اور مشرکین کے سامنے تھے اور جن کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، اس کے باوجود اپنی مخالفت اور ہٹ درمی اور ضد اور عناد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے متعین کردہ اور ہمارے کہے ہوئے معجزات ہمیں دکھائے جائیں، تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو ان کا جواب اس آیت کے اندر دیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور ہم اس کے کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو جب نبوت و رسالت کا ایک یا ایک سے زائد معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہو گئی۔ اب اس کے بعد کسی اور معجزے کی فرمائش کرنا یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کی اس قسم کی باتوں پر آپ توجہ نہ فرمائیے، بلکہ آپ ان کو جواب میں یہ فرمائیے کہ میں تمہاری
فرمائش کردہ معجزات کو پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو معجزات مجھے دیے جاتے ہیں میں وہی پیش کرتا ہوں اور پیش کر رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ آگے میرا کام کیا ہے، میرا کام تو بس اس چیز کی اتباع کرنا ہے جو اللہ رب العزت مجھ پر بذریعہ وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار اسی وجہ سے کر دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلایا۔ تو جواب میں فرما دیا گیا کہ یہ تو میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اور میں معجزات جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کو تم دیکھ رہے ہو، اور ایک واضح اور کھلا معجزہ یہ قرآن مجید ہے جس نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا، اور اس وقت کے مخاطبین کو بھی یہ فرمایا کہ اس کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو، اور تمہیں اس کا چیلنج دیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کو یہ چیلنج دے دیا گیا، باوجود کوشش کے وہ ایک چھوٹی سی صورت بھی اس کے مثل نہیں لا سکے۔ تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بصیرت رکھ دی گئی ہے، بہت سی دلیلیں اور معجزوں کا مجموعہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس میں تم غور کرو گے تو یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکو گے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اس میں اللہ نے ہدایت، رحمت اہل ایمان کے لیے رکھ دی ہے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مستحق بنیں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ انعام دیا جائے گا کہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور رحمت ان پر نازل کی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہی قرآن جو کہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اب اس سے یہ ہدایت اور رحمت حاصل کرنے کی کچھ آداب اور شرائط رکھی گئی ہیں، ان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنا کرو اور اپنے آپ کو خاموش رکھا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی طرف توجہ کرنا اور خاموش رہ کر متوجہ ہو کر اس کو سننا یہ واجب ہے۔ قرآن کریم جن لوگوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ بڑا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سننے والے اپنے کان اس کی طرف لگا دیں اور خاموش رہیں تاکہ اس کی آواز کانوں کے ذریعے سے دل کے اندر پڑ جائے۔ اور کان لگانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ توجہ کی جائے، اور چونکہ قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے اور جب توجہ کے ساتھ اس پر کان لگائے جائیں گے، سنا جائے گا، تو پھر یہ دل میں اترے گا اور اس کے احکامات دل میں آ جانے کے بعد عمل کرنا اس پر آسان ہو جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کیا آداب ہیں۔ جیسے کہ یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں بڑا ادب یہ ہے کہ جب یہ تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش رہا جائے اور توجہ کے ساتھ اسے سنا جائے۔ نماز میں قرآن مجید کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے، گو کہ عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس وقت بھی لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ امام صاحب قرآن مجید کی کون سی سورت، کون سی آیت جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ اہل زبان نہ ہونے کے باوجود بہرحال اس قرآن مجید کی آیات کو اور صورتوں کو توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص عام حالات میں تلاوت کر رہا ہو اور آس پاس لوگ جو ہے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں تو ایسی جگہ پر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ جس کے لیے تلاوت ہو رہی ہے اس کو پھر سننا ضروری ہے۔ ایک شخص ایک مکان میں تلاوت کر رہا ہے تو چونکہ اس کا مقصد وہاں کے لوگوں کو تلاوت سنانا ہے، تو برابر میں دوسرے کمرہ یا دوسرے مکان میں جو لوگ ہیں وہ مقصد
نہیں ہوگا کہ ان کو سنانا مقصد نہیں ہے، اس لیے ان کا خاموش رہنا ان پر واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہا نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا اور خاموش رہنا صرف ان جگہوں پر واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے کے لیے ہی پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز میں، خطبہ میں، اور کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے اور دوسرے آدمی نیند میں ہیں اور وہ اس کو سن نہیں رہے ہیں، تو یہ شخص بھی گناہ گار نہیں، اسی طرح جو نیند میں ہیں وہ بھی گناہ گار نہیں، اس لیے کہ جو نیند میں ہیں ان کو سنانے کے لیے تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ نماز سے باہر کی تلاوت کے معاملے میں کچھ گنجائش دی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز سے باہر بھی تلاوت کی طرف توجہ کی جائے اور اس پر کان لگائے جائیں اور خاموش رہا جائے، اور ایسی جگہ جہاں پر لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے کام کاج میں مشغول ہوں، تلاوت قرآن بآواز بلند کرنا مناسب نہیں اور اس سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح کوئی شخص ذکر کے اندر ہو اور کوئی شخص پڑھنے میں مشغول ہو یا کوئی شخص نماز پڑھنے میں مشغول ہو، ان کی موجودگی میں بھی بآواز بلند تلاوت کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔